السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، میں بھی آپ کے سامنے عرفہ کے دن کی اہمیت و فضیلت بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ دنوں میں افضل ترین دن ہے، جس دن کی قسم اٹھاتے ہوئے رب فرماتے ہیں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی دن کی قسم اٹھانا یقیناً اس دن کی اہمیت و فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ دین کی تکمیل کا دن ہے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کیا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب کے اندر ایک آیت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے بتایا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مطلب آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ وہ آیت تھی جس کی وجہ سے یہودی کہنے لگا کہ اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی علم ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں یہ میدان عرفات کے اندر نازل ہوئی اور جمعے کے دن نازل ہوئی۔ عزیزو، یقیناً یہ ہمارے نبی کے لیے اور ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ ہم سے پہلی جو امتیں تھیں انہیں یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ وہ دن ہے کہ جس دن حجاج حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو آئیے ابھی ہم بات کرتے ہیں اس دن کے مسنون اعمال کی۔ اس دن کے اعمال میں پہلا جو عمل ہے وہ ہے روزہ رکھنا، یعنی حجاج کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ۔ عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ایک سال جو گزر گیا اور ایک آئندہ سال، یعنی ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ تو اس دن خاص طور پہ روزے کا اہتمام کیجئے۔ تو یہ جو روزہ ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، یعنی جو جس ملک میں رہتا ہے اس کے چاند کے مطابق وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، نہ کہ حج کے دن کا روزہ۔ یعنی جیسے ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہم عید مناتے ہیں، اسی طرح اس دن کا جو روزہ ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے گا۔ اگر کوئی چاہے تو وہ 2 دن کا رکھ سکتا ہے، یعنی یہ دن بڑی فضیلت والے دن ہے۔ اگر کوئی چاہے تو سعودیہ کے ساتھ بھی رکھ لے اور اپنے ملک کے ساتھ بھی، لیکن اصل جو روزہ ہے وہ اپنے ملک کے چاند کے لحاظ سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ اسی طرح اس دن کے اعمال میں سے یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ذکر و اذکار کرے۔ جو سب سے افضل ذکر ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دن کے ذکر میں سب سے افضل ذکر نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اور میرے سے پہلے انبیاء نے جو کلمات کہے ان میں سب سے افضل کلمات یہ ہیں۔ تو اس دن اس ذکر کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اسی طرح تکبیرات کا اہتمام کریں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی قدر کرنے اور اس دن کے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔